سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ گر کر زخمی ہو گئے۔ ارشاد بھٹی کا تجزیہ اور اس واقعے کی مکمل تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ایک گھریلو حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع اور مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ان کے گھر کے واش روم میں پھسل کر گرنے کے باعث پیش آیا، جس کے بعد انہیں فوری طور پر راولپنڈی کے سی ایم ایچ میں منتقل کیا گیا، جہاں وہ اس وقت آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ ذرائع کے مطابق جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو سر پر متعدد گہری چوٹیں آئی ہیں۔ بعض رپورٹس میں دماغ میں اندرونی خون کے رساؤ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، تاہم ہسپتال یا فوجی حکام کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی باقاعدہ میڈیکل بلیٹن جاری نہیں کیا گیا۔ خاندانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حادثہ واش روم میں گرنے کے باعث پیش آیا ہے۔ جنرل ریٹائر باجوہ کو انتہائی نگہداشت یونٹ یعنی کہ آئی سی یو میں رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل نگرانی کر رہی ہے اور سرکاری سطح پر ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ خطرے سے مکمل طور پر باہر ہے یا نہیں، یعنی کہ اس واقعہ پر ابھی تک کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا اور سرکاری طور پر کوئی معلومات سامنے نہیں آئی۔ طبی ماہرین کے مطابق سر پر لگنے والی چوٹ اور اندرونی خون کا رساؤ ایک سنجیدہ طبی صورتحال ہو سکتی ہے، جس میں ابتدائی 48 سے 32 گھنٹے نہایت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب اس حوالے سے ارشاد بھٹی کا تجزیہ وائرل ہے۔ معروف سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے اپنے پروگرام اور کالم میں اس واقعے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں طاقتور عہدوں پر فائز رہنے والی شخصیات کی صحت اور زندگی سے جڑی خبریں ہمیشہ غیر معمولی توجہ حاصل کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں حقائق سے زیادہ قیاس آرائیاں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ ارشاد بھٹی کے مطابق اس واقعے کو محض ایک طبی حادثہ سمجھنے کی بجائے بعض حلقے اسے غیر ضروری سنسنی کا رنگ دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کئی باتیں غیر مصدقہ اور قیاس آرائیاں پر مبنی ہیں۔ ارشاد بھٹی کے مطابق کسی فرد کی ذاتی زندگی یا صحت کو سیاسی بیانی کے لیے استعمال کرنا غیر اخلاقی صحافت کے ضمن میں آتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جب تک ہسپتال یا خاندان کی جانب سے واضح اور مستند معلومات سامنے نہ آئیں، میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ارشاد بھٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ ایک اہم ریاستی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، اس لیے ان کی صحت سے متعلق درست معلومات عوام کا حق ہے، مگر افواہوں کو خبر بنا دینا صحافتی اصولوں کے خلاف ہے۔ ناظرین کرام، اگر پس منظر کی بات کی جائے تو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے 2016 سے 2022 تک پاکستان آرمی کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ان کا دور قیادت ملکی سیاست، خارجہ پالیسی اور سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے خاصا اہم اور متنازع بھی رہا۔ موجودہ واقعے کی تازہ ترین اپڈیٹس اور تاحال دستیاب معلومات کے مطابق حادثہ گھریلو نوعیت کا تھا۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ زیر علاج ہیں۔ حالت کے بارے میں حتمی موقف صرف سرکاری میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے۔ میڈیا اور عوامی حلقے اب ہسپتال یا اہل خانہ کی جانب سے مستند اپڈیٹ کے منتظر ہیں۔ آپ اس ساری صورتحال پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اگلی نیوز رپورٹ تک اللہ نگہبان۔